یہ آپ سب کو بتانا ضروری تھا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے بڑے مدلل انداز میں ویڈیو بھی آپ کے سامنے پیش کی اور اس کے بعد بڑے مدلل انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے جی ایس پی پلس کے حوالے سے. میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قاسم خان صاحب نے خطاب کیا وہاں پہ، اس کے بعد نون لیگ کی جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے جو چور دروازے سے اقتدار پہ براجمان ہے، 17 سیٹوں کے زور پہ یہ پورے پاکستان پہ عذاب کی طرح مسلط ہے. ان کے کچھ وزراء اور ان کے کچھ صحافی جو ان کے پے رول پہ ہے، انہوں نے اس چیز کو ٹوسٹ دی اور جی ایس پی پلس کا کہہ کے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی. عظمیٰ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، وفاقی وزیر برائے اطلاعات عطا طاہر صاحب نے پریس کانفرنس کی. ہم چیلنج کرتے ہیں پوری نون لیگ کو اور جو لوگ اس بیانیہ کو ٹوسٹ کرنے میں ملوث ہے کہ ایسا کوئی کلپ لے کے آئے، ایسی کوئی ٹویٹ لے کے آئے سامنے جس میں قاسم خان صاحب نے جی ایس پی پلس کی مخالفت کی ہو یا اس کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی ہو. میں تمام میڈیا کے سامنے ان کو چیلنج کر رہا ہوں. یہ روز آ جاتے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور ہماری چینلز بھی ان کو لائیو کور کرتے ہیں. عظمیٰ بخاری صاحب جس کو ہم سیریس ہی نہیں لیتے، پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھی تو ان کی ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ نواز شریف را کے ایجنٹ ہے. اب وہ عظمیٰ بخاری کا وہ بیان صحیح ہے یا آج والی عظمیٰ بخاری کے جو بیانات ہیں وہ صحیح ہے؟ یہ لوگ برتی کیے گئے ہیں. یہ جب پیپلز پارٹی میں تھے تو نون لیگ پہ ان کی الزامات تراشی ہوتی تھی، آج نون لیگ میں ہے تو یہ تحریک انصاف پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، عمران خان صاحب پہ کر رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب پہ کر رہے ہیں. ان کی سیاست 9 مئی سے شروع ہوتی ہے، 26 نومبر پہ ختم ہو جاتی ہے. انٹرنیشنل ایشو ہو یا نیشنل ایشو ہو، عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور سہیل آفریدی پہ ختم ہو جاتی ہے. ان کے اگر وفاقی وزیر ہو یا صوبائی وزیر ہو، سب کا ایک جیسا حال ہے. ان سے آپ پنجاب کی پرفارمنس کی بات کریں یا ان کی اپنی وفاقی حکومت کی پرفارمنس کی بات کریں تو یہ عمران خان سے شروع ہو جاتے ہیں اور تحریک انصاف پہ ختم کر دیتے ہیں. اگر آج فگرز آپ دیکھ لیں تو پاکستان میں آج بے روزگاری پاکستان کی بلند ترین سطح پہ ہے. گردش جتنے قرضے لیے گئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے. پیٹرول بم آپ کے سامنے ہے. اب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں تو غریب آدمی کیا کرے گا؟ یہاں تو کووڈ آیا تھا، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، پوری دنیا متعارف تھی جو پاکستان نے اس ٹائم اسٹریٹجی اپنائی تھی. ہم نے تو کووڈ میں بھی ایسے حالات نہیں دیکھے جو ابھی انرجی کرائسس کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں. پی ایس ایل میں کراؤڈ بند ہے لیکن میڈم رانی خود وہاں پہ موجود ہے. کل آئی پی ایل ہوا ہے، وہاں پہ تو کراؤڈ تھا. پی ایس ایل میں کراؤڈ ہی نہیں ہے. پی ایس ایل میں بھی اب کلاسز ہے، ایک غریب کلاس ہے جو گراؤنڈ کے قریب نہیں جا سکتی، ایک میڈم رانی والی کلاس ہے جو وہاں پہ اپنے بچوں شریف فیملی کے سمیت وہاں موجود ہوتی ہے. پھر ان کی کفایت شاری دیکھیں کہ وزیر اعظم کراچی جاتا ہے ایک شادی کی مبارکباد کے لیے اور ایک دعا پہ 37 گاڑیوں کا قافلہ آپ نے دیکھا ہوگا. یہ کیسی کفایت شاری ہے؟ 5 کروڑ کا خرچہ ہوا اس وزٹ پہ. کفایت شاری یہ یا کفایت شاری صرف غریب کے لیے ہے؟ کفایت شاری وہ ہے جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے سٹیپس لیے ہیں. واحد خیبر پختونخوا کی حکومت تھی اور واحد سی ایم سہیل آفریدی تھے جنہوں نے اپنے عوام کا سوچا. اور جو اسٹریٹجی ہم نے بنائی وہ وفاقی حکومت بھی اس کی کاپی کر رہے ہیں، ہمیں خوشی ہے. اور سندھ حکومت بھی کر رہے ہیں، ہمیں وہ بھی خوشی ہے. کسان کا جو ہم ابھی گندم کی کٹائی میں جو 55 روپے کا اضافہ ڈیزل کا ہوا ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت اٹھائے گی. یہاں پہ 11 ارب کا جہاز خریدا گیا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. 9 کروڑ کی سینٹ کے چیئرمین کے لیے گاڑی خریدی گئی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو. 53 ملین کی پچھلے دنوں مریم نے اپنی کیبنٹ سے بیوروکریسی کے لیے وزراء کے لیے گاڑیوں کی سمری اپروو کی، کوئی شور و ویلا نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت نے 4 ارب روپے جو تیرا کے آپریشن کے لیے وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیشن کے لیے رکھے تھے وہ ویلا بڑا تھا. 5300 ارب کی کرپشن ہوئی، کسی کو کوئی غم نہیں ہے. 19 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا جس میں عمران خان صاحب جیل میں ہے، وہ پیسے شہباز شریف کی حکومت کو مل گئے ہیں.
اور اس خان صاحب جو ہیں ابھی بھی جیل میں ہے اس کیس میں. وہ جو 19 ملین پاؤنڈز آپ کو مل گئے جو 70+ ارب روپے بنتے ہیں, اسی میں سے کوئی سبسڈی دے دے اس حکومت کو, اس عوام کو. کسی ملک نے 6% سے زیادہ تیل مہنگا نہیں کیا, یہاں پہ 20% بڑھا دیا گیا. سمری بھی خود بناتے ہیں, خود ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں, رات کو خطاب بھی کرتے ہیں اور واہ بھی کرتے ہیں. اور میڈیا سے بھی ہمیں گلا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو, آپ عظما بخاری جیسی بڑھتی کی ہوئی وزیر کی پریس کانفرنس کو آپ لائیو کور کرتے ہیں. یہاں پہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب کو سکرین نہیں ملتی. تو بات بڑی واضح ہے کہ جو نعرہ ہمارا تھا کفایت شاری کا, اس پہ خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل طور پہ جو پلان ہم نے دیا وہ ہم انشاءاللہ اچیو کریں گے. اور بشرا بی بی کا ذکر کیا سہیل آفریدی صاحب نے, پچھلے 1 مہینے سے ان کی ملاقات بند ہے, ان کو آئسولیشن میں ڈالا گیا ہے. خان صاحب کو بھی آئسولیشن میں ڈالا گیا ہے. جب خان صاحب آئسولیشن میں گئے ہیں تو ان کی آنکھ کا مسئلہ بنا ہے, جسٹ لائک بشرا بی بی کا بھی بن رہا ہے. آپ نے ڈاکٹر عارف کی رپورٹ پڑھی ہوگی, آج صحافیوں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں. اب اس طرح ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم ہر چیز میڈیا کے سامنے رکھیں گے, چاہے وہ پنجاب کی پرفارمنس ہو, فیڈرل حکومت کی پرفارمنس ہو. میں تو چیلنج کرتا ہوں, آج پھر چیلنج کر رہا ہوں, میرے سی ایم یہاں موجود ہیں, ان کے سامنے میں یہ چیلنج دے رہا ہوں کہ آئیں پنجاب حکومت اپنی 12 سال کی پرفارمنس لے کے آئیں, ہم بھی لے کے آتے ہیں. دیکھتے ہیں کس نے کتنا کام کیا, کتنے وسائل کس کو کتنے ملے. ہمیں تو اپنا شیئر نہیں مل رہا. 4752 ارب روپے ابھی بھی ہمارے ان کے ذمہ ہیں. اس کے باوجود ہماری پرفارمنس ان سے بہتر ہے. ہم وہاں دہشت گردی بھی ہے, دہشت گردی ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہے. بند کمروں میں جو فیصلے کرتے ہیں انہی کی وجہ سے ہیں. ایسے لوگ ہمارے ریجن کے فیصلے کرتے, کبھی انہوں نے خیبر پختونخوا دیکھا بھی نہیں ہوگا. بند کمرے میں سوٹ پہن کے آپ فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہاں پہ امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں. تو تمام تر چیزوں کو ہم انشاءاللہ ہر ہفتے اب میڈیا کے سامنے رکھیں گے, پوری قوم کے سامنے رکھیں گے. جہاز کا ایشو ہو یا ان کی 5300 ارب کی کرپشن ہو, یہ قوم اب نہ بھولی گی, نہ ہم بولنے دیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا. کسی کا بھی کوئی وزیر اعلیٰ صاحب اللہ نور وزیر ہوں, آپ نے بات کی, یہ جو قاسم خان صاحب نے بات کی ہے ادھر اقوام متحدہ برائے انسانی حقوق کونسل میں, تو اگر GSP+ سے پاکستان کا نام نکل جاتا ہے, اللہ نہ کرے کہ نکل جائے, تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا ہاؤس سے عملے کی تبادلے کی وجہ کیا ہے, کیوں آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ اور ساتھ ساتھ یہاں پر بھی اسلام آباد میں بھی اور ملک بھر میں بھی پختونوں کے خلاف خاص کر ایک کریک ڈاؤن جاری ہے, تو آپ کا ان چیز کو روکنے کے لیے رائے عمل کیا ہوگا؟ اچھا, سب سے پہلے تو اگر خدا نہ خواستہ GSP+ سے پاکستان نکلتا ہے یا کوالیفائی نہیں کر پاتا, تو یہ ساری ذمہ داری جو ہیں وفاق کی جعلی حکومت پر ہی آئے گی.